امام اوزائی کے بارے میں آتا ہے، امام اوزائی کی خادمہ جب صبح میں جھاڑو لگانے کے لیے، پونچھا لگانے کے لیے آیا کرتی تھی تو صبح کے وقت جائے نماز کے وقت جہاں پہ امام اوزائی نماز پڑھا کرتے تھے وہاں پہ وہ جگہ بھیگی رہتی تھی. ان کی خادمہ پوچھا کرتی تھی امام اوزائی کی بیوی سے، بتائیے یہاں پہ کسی بچے نے پیشاب تو نہیں کیا ہے؟ امام اوزائی کی بیوی جواب دیتی تھی نہیں، کسی بچے نے پیشاب نہیں کیا ہے، بلکہ میرے شوہر رات کی تاریکی میں اللہ کو یاد کر کے، جہنم کو یاد کر کے، عذاب قبر کو یاد کر کے اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، ان کی آنسوؤں سے یہ زمین تر ہو جایا کرتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، جہنم کو یاد کر کے اتنا زیادہ رویا کرتے تھے. ہم اور آپ رونے والے ویڈیو تو نہیں دیکھتے ہیں لیکن ہنسنے والے ویڈیو دیکھتے ہیں. موبائل کے اندر جو کمیڈی والے ویڈیو ہوا کرتے ہیں ہم خود زیادہ ہنسا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو زیادہ ہنسایا کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں زیادہ ہنسنے کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے ولا تضحکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ مت ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنے کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. لیکن ہم اور آپ زیادہ ہنستے ہیں. غور کیجئے میرے بھائیوں، جہنم کے وہ مناظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں اور قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. ہم نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ جہنم سے بچنے کی کیا تیاری کی ہے؟ بچنے کی نہیں، جانے کی تیاری ہو رہی ہے. یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا، حرمت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ. مشرکین مکہ بھی ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، لیکن آج مسلمانوں کو دیکھو کون ایسا کام ہے جو کرتا نہیں ہے. حرمت والے مہینے میں ان کو صرف دو ہی مہینہ یاد آتا ہے، رمضان کا مہینہ اور محرم کا مہینہ. محرم کے مہینے میں خرافاتی لوگ خرافات مچاتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں تو موبائل کا استعمال ٹھیک ٹھاک کر لیتے ہیں، اس کے بعد سمجھتے ہیں کسی مہینے میں کچھ بھی کر لو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. حالانکہ قرآن کریم اتنا کہتا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر ظلم نہ کرو. غور کیجیے آپ، آج مسلمانوں کے موبائلوں کے اندر، یہاں کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے موبائل کے اندر گندی گندی فلمیں بھی موجود ہیں، موبائل کا غلط استعمال بھی ہم اور آپ کر رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں ان مہینوں کے احترام بھی ہم اور آپ نہیں کر رہے ہیں. جہنم سے ہم اور آپ کیسے بچیں گے؟ بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. حضرت عقبہ ابن عامر نے سوال کیا یا رسول اللہ من نجات، اے اللہ کے رسول بتائیے نجات کیسے ملے گی، ہم جہنم سے کیسے بچیں گے؟ اللہ کے رسول یہ بتائیے ہم جنت کے اندر کیسے جائیں گے؟ یا رسول اللہ من نجات، نجات کیسے ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا امسک علیک لسانک، اگر تمہیں نجات چاہیے، اگر تمہیں جہنم سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرو. ہمارا کوئی بھائی بتا رہا تھا کہ مونات بھنجن کے اندر لوگ آپس میں بہت گالیاں دیتے ہیں، باتیں کرتے تو گالیوں ہی سے باتیں کرتے ہیں. غور کیجئے میرے بھائیو، امسک علیک لسانک، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرو، زبان کے اوپر کنٹرول کرو، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو، اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا نہ کہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، نبی اکرم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دی، اپنی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. حالانکہ اللہ کے نبی نے یہاں تک بھی فرمایا کہ زیادہ تر لوگ جہنم کے اندر جائیں گے الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے جہنم کے اندر جائیں گے. زبان کے اوپر اگر کنٹرول نہیں کیا، اپنی شرمگاہ کے اوپر اگر کنٹرول نہیں کیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہی دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ زیادہ تر جہنم کے اندر جائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں آج ہمیں اپنی زبانیں کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. آج ہماری اولادیں زبانوں سے غلط باتیں بول رہے ہیں اور اپنی زبان سے غلط باتیں نکال رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، لیکن کوئی بولنے والا اور ٹوکنے والا نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، آج اس معاشرے کو کون سدھارنے کے لیے آئے گا؟ لا نبی یا بعدی، کوئی نبی دنیا میں اب آنے والا نہیں ہے. اس وجہ سے ہمیں اپنی اولادوں کو سمجھانا ہوگا اور اپنی اولادوں کو بتلانا ہوگا کہ زبان کے اوپر کنٹرول کرو. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ،
اپنے گھر کو لازم پکڑو. چوراہے پہ بغیر کسی ضرورت کے بغیر کسی کام کے نہ بیٹھو. آج تو ایسا لگتا ہے گھر میں بیٹھا دینا ایسا لگتا ہے جیل کے اندر قید کر دیا گیا ہے. لڑکیاں جب تک باہر نہ نکلے اس کا کھانا ہی نہ پچے. جب تک لڑکے چوراہے میں بیٹھ کر کے لڑکیوں کو نہ دیکھے انجوائے نہ کرے تب تک اس کا ٹائم پاس نہ ہو. میرے بھائیو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑو.